الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة علیہم نار مؤصدہ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد ہے، مکی ہے اور اس میں 20 آیات ہیں۔ اس کی ابتدا میں اللہ پاک نے 2 قسمیں کھائی ہیں۔ فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ البلد، البلد سے مراد مکۃ المکرمہ۔ ویسے تو عربی زبان میں بلد شہر کو کہتے ہیں، لیکن جب البلد کہا جائے گا تو اس سے مراد بلد حرام مکۃ المکرمہ ہوگا۔ جیسے مدینہ، یہ ویسے تو ہر شہر کو کہتے ہیں، مدینہ کا معنی ہی شہر ہے، لیکن اب جب مدینہ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مراد ہوتا ہے۔ شروع میں لا آیا، لا عربی میں لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، یہ نفی کے لیے آتا ہے، لیکن قسم کے شروع میں لا جو آتا ہے یہ بعض اوقات تو تاکید کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات کسی غلط خیال کی تردید کے لیے آتا ہے۔ یہاں دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر لا تاکید کے لیے ہے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر لا ایک غلط خیال کی تردید کے لیے ہے۔ وہ غلط خیال کیا ہے؟ سورۃ الفجر میں اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں کو جب مال ملتا ہے تو وہ اسے اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی ذہانت، اپنی تدبیر اور اپنی مہارت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں۔ تو لا سے اس کی تردید فرمائی، نہیں یہ تمہاری سوچ غلط ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ملتا ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتا ہے۔ اقسم بہذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مکہ تو ویسے ہی حرمت، عظمت اور فضیلت والا شہر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے
آپ نے فرمایا کہ ان ھذا البلد حرمہ اللہ یوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمت اللہ الی یوم القیامہ. یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ نے اس دن حرمت بخشی جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. لہذا یہ شہر حرمت والا رہے گا اللہ کی حرمت کی وجہ سے قیامت کے دن تک. جس دن آسمان و زمین پیدا ہوئے اللہ نے یہ فیصلہ فرما لیا کہ یہاں ایک شہر کو بسانا ہے. بلکہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا سب سے پہلا ٹکڑا پانی میں سے جو نمودار ہوا تو یہ وہ ٹکڑا تھا جہاں پر آج مکۃ المکرمہ آباد ہے، اور اس ٹکڑے کا بھی وہ حصہ جہاں پر کعبہ شریف ہے. تو مکہ تو شروع سے حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے مکہ کی حرمت اور عظمت کی ایک اور وجہ بیان فرما دی یہاں پر، اور وہ یہ کہ اس شہر میں خاتم النبیین رحمت للعالمین سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. آپ جوانی کی عمر تک پہنچے، یہیں پر آپ کو نبوت و بعثت ملی. اس لیے کہ مکان کو شرف حاصل ہوتے ہیں مکین کے شرف سے. بہت سے مکان ایسے ہیں کہ ان کو شرف ملتا ہے مکین کے شرف سے، رہنے والوں کے شرف سے، اور مکان ذلیل ہوتے ہیں مکین کے ذلیل ہونے کی وجہ سے. اگر مکین ایک جھونپڑے میں بیٹھ جائے اور وہ مکین اللہ والا ہو، اللہ کا خاص بندہ ہو، اللہ کا مقرب محبوب اور پیارا ہو، تو وہ جھونپڑا بڑے بڑے محلات پر بھاری ثابت ہوتا ہے. اور اگر کوئی ذلیل شخص کسی محل میں رہتا ہے، بے نظیر محل میں، بے مثال محل میں صاف کہتا ہوں وائٹ ہاؤس میں رہتا ہے، تو اس کے رہنے کی وجہ سے وہ محل بھی ذلیل ہو جائے گا، اس کو عزت حاصل نہیں ہوگی. تو مکان کی عزت پتھروں سے نہیں ہوتی اور سیمنٹ سے نہیں ہوتی، نقش و نگار سے نہیں ہوتی، بلکہ مکان کی عزت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، اور مکان کی ذلت مکین کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے وہ دل، جس دل میں ایمان ہو، وہ دل کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے، اس لیے کہ یہ ایسا مکان ہے جس مکان میں اللہ رہتا ہے. لہذا اس مکان کا مقابلہ دنیا کا کوئی مکان اور کوئی مقام اور کوئی ٹھکانہ اور کوئی رہائش گاہ وہ نہیں کر سکتی. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں میں کہیں نہیں سما سکتا، میں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، نہ زمین میں، نہ فضاؤں میں، کہیں بھی اتنی وسعت نہیں کہ میں وہاں سما سکوں. البتہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. مومن کا دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں سما جاتا ہوں. تو مومن کے دل کو عزت ملتی ہے اس میں اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کا نور ہونے کی وجہ سے. تو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں رہنے کو مکہ کے لیے باعث فضیلت بتلایا کہ مکہ کی فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے، اے میرے نبی آپ یہاں پر رہتے ہیں. اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. مکہ میں آپ کے رہنے کی وجہ سے اگر مکہ کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے تو مکہ کی فضیلت میں اضافہ ہونے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے کہ آپ کتنے فضیلت والے ہیں کہ جس شہر میں آپ رہے اس شہر کو آپ کی وجہ سے فضیلت مل گئی، عظمت مل گئی. اور میرے بزرگوں اور دوستوں،
وہ لوگ کتنے فضیلت اور عظمت والے ہوں گے جو اپنے آپ کو آقا کے سچے غلام بنا لے۔ جب ایک شہر میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس شہر کو فضیلت ملتی ہے تو جو انسان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے اس کو کتنی فضیلت ہوگی۔ اور ایمان والے کی فضیلت کی بات آئی تو یہاں یہ بات ذہن میں آ رہی ہے، عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، بعض روایات میں آتے ہیں کہ اے کعبہ میں تیری حرمت کو جانتا ہوں لیکن ایک مسلمان کے خون کی حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اگرچہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو۔ گناہگار مسلمان کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کریم کا ورق جو گندی جگہ پر گرا ہوا ہو۔ اگر قرآن کریم کا ورق گندی نالی میں بھی گر جائے تو کوئی مسلمان اس کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ اسے عزت کی نظر سے دیکھے گا۔ ہاں یہ سوچے گا کہ قرآن کے ورق کی یہ جگہ نہیں ہے، قرآن کے ورق کی جگہ تو میرا سینہ ہے، میری آنکھیں ہیں، میرا سر ہے، یہ اونچی جگہ یہ قرآن کی جگہ ہے، یہ گھٹیا جگہ قرآن کے قابل نہیں ہے۔ یوں ہی ایک گناہگار مسلمان کے بارے میں سوچا جائے گا کہ اے مسلمان تیرا یہ مقام نہیں ہے، ان گناہوں کی گندگی میں پڑنا، تیرا مقام تو بہت اونچا ہے۔ بات طویل ہو جائے گی، میں موضوع کی طرف واپس آتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں اور اے میرے نبی آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے بڑی ہی محبت تھی۔ حضور بعض اوقات فرمایا کرتے تھے ما اطیبک من بلد، اے مکہ تو کتنا ہی پاکیزہ شہر ہے۔ اور جب حضور کو مکہ والوں نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ مجھے نکلنے سے مجبور نہ کرتے ما سکنت فی غیرک، تو اے مکہ میں تیرے علاوہ کہیں اور نہیں رہتا۔ ہاں مکہ سے حضور کو بڑی محبت تھی، لیکن جب مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور حضور حج کے لیے بلکہ فتح مکہ کے موقع پر جب تشریف لائے مکہ المکرمہ میں، تو مدینہ کے انصار کو یہ خیال ہوا کہ حضور کو مکہ سے بڑی محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حضور مکہ ہی میں رہ جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے اس گمان کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میں وفادار ہوں، بے وفا نہیں ہوں، اب تمہارا ساتھ دیا ہے تو تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، زندگی بھی تمہارے ساتھ اور موت بھی تمہارے ساتھ۔ گویا کہ مکہ سے محبت تو تھی، لیکن انصار نے جس وفاداری کا ثبوت دیا اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جینا اور مرنا انصار ہی کے ساتھ ہے۔ اور سیرت پر اور تاریخ پر نظر رکھنے والے جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انصار سے بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی۔ آخری ایام میں حضور نے فرمایا کہ میں نے سب کے حقوق ادا کر دیے لیکن انصار کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اور انصار کو بھی حضور سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر، ایسی بات یاد آتی جاتی ہے غزوہ حنین کے موقع پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، بہت زیادہ مال غنیمت تھا، تو جو 9 مسلم تھے ان کو آپ نے بہت نوازا، بہت دیا، ارے لے لو دنیا جتنی چاہیے لے لو، ایمان پر جم جاؤ۔ اور انصار جن کی قربانیوں کی تاریخ بڑی طویل تھی ان کو بہت تھوڑا دیا۔ قدرتی طور پر انصار کے نوجوانوں کے دل میں اشکال آیا کہ جب قربانی کا وقت تھا تو ہم تھے،
جب کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا تھا تو ہم تھے، اور آج خوشحالی اور غنیمت کی تقسیم کا وقت آیا تو یہ کل کے مسلمان جن کی کوئی قربانی نہیں ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرما لیا. قربان جاؤں اپنے آقا کے قدموں کی خاک پر، اور لاکھ بار قربان جاؤں. حضور کے سمجھانے کا انداز بھی بڑا عجیب تھا. حضور نے پہلے تو ان کے اشکال کا ذکر فرمایا کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہیں یہ اشکال ہوا ہے. انہیں اقرار کیا، یا رسول اللہ ہاں، ہم میں سے بعض نوجوانوں نے ایسا کہا ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں تم سوچ سکتے ہو کہ ہم نے اس وقت ساتھ دیا تھا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس وقت ٹھکانہ دیا تھا جب مکہ والوں نے نکال دیا تھا، اس وقت قوت فراہم کی تھی جب آپ سب سے کمزور تھے. ان کی قربانیوں کا ذکر کیا اور پھر عجیب بات ارشاد فرما دی. میں تو بار بار پڑھتا ہوں تو مجھے عجیب لطف آتا ہے. حضور نے فرمایا، اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اپنے گھروں میں جائیں تو مال و متاع لے کر جائیں، اور تم اپنے گھر کو جاؤ تو محمد الرسول اللہ کو لے کر جاؤ. اللہ اکبر. انصار تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ ہمیں نہیں چاہیے مال و متاع، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو جائیں تو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کو لے کر جائیں. اللہ اکبر. فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں، ووالد وما ولد، اور باپ کی قسم اور اولاد کی قسم. بعد نے کہا کہ ہر باپ کی قسم اور اولاد کی قسم. بعد نے کہا کہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہے. ووالد وما ولد، دو قسمیں کھا کر کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. انسان کو مشقت کے لیے پیدا کیا ہے. انسان اپنی ابتدا سے لے کر انتہا تک مشقت ہی کا سامنا کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں تھا تو مشقت، ولادت ہوئی تو مشقت، اور انتہا اس کی دیکھے تو موت ہے، وہ سب سے بڑی مشقت. ہر انسان مشقت میں ہے، ہر انسان تکلیف کا سامنا کر رہا ہے. ایک شخص اولاد کے لیے پریشان ہے اور دوسرا شخص اولاد کی وجہ سے پریشان ہے. ایک شخص شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے اور دوسرا شادی ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہے. ایک دولت نہ ملنے سے پریشان ہے اور دوسرا دولت کے مل جانے کی وجہ سے پریشان ہے. پریشانیوں میں پھر بھی اضافہ. ایک بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اور دوسرا بھوک نہ لگنے کی وجہ سے پریشان ہے. ہر انسان پریشان. اس کے عزیز کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا چل بسا، یہ بیمار ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہسپتال میں پڑا ہوا ہے. ہر انسان مشقت میں ہے. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی تکلیف نہ ہو. کوئی انسان ایسا نہیں جس کو کوئی غم نہ ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کرسی والے، یہ اقتدار والے، جن کے آگے پیچھے 10-10 20-20 گاڑیاں ہوتی ہیں، جن کے لیے کئی گھنٹے ٹریفک کو بند رکھا جاتا ہے، عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ کسی مشقت میں نہیں، یہ کسی تکلیف میں نہیں. لیکن اگر اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوتا کہ کسی ایکس رے کے ذریعے سے کسی کے دل کی پریشانیوں کو سامنے لایا جا سکتا تو ہم اور آپ دیکھتے کہ ارے یہ بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تو سب سے زیادہ پریشان ہے، خاک نشین فقیروں سے زیادہ پریشان ہے، ملنگوں سے زیادہ پریشان ہے، بھوکوں سے زیادہ پریشان ہے، بیکاریوں سے زیادہ پریشان ہے. ان کی پریشانی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. ہر انسان تکلیف میں،
مشقت میں، غم میں، فکر میں۔ البتہ وہ شخص غم اور فکر سے بچا ہوا ہے جس نے اپنی سب سے بڑی فکر وہ اللہ کی رضا کو بنا لیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس نے اپنی یہ سوچ بنا لی، اللہ کی رضا کو اپنی سب سے بڑی فکر بنا لیا، وہ پھر فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، بلکہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور معتمد ہم نشین اور عظیم صوفی شاعر، اصلاحی شاعر اور قادر الکلام شاعر، بڑے غضب کے شعر ہیں ان کے، دل کو ہلانے والے۔ تو وہ فرماتے ہیں، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں سے ہر دم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم کدا میں شادماں پایا، غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ بس یہ ایک غموں سے بچنے کی صورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو جائے، گویا کہ دین کی فکر کے مقابلے میں باقی ساری فکریں ہیچ ہو جائیں۔ وگرنہ انسان مشقت کا سامنا کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ یہاں کی کوئی خوشی ایسی نہیں جس کے ساتھ غم نہ لگا ہوا ہو، کوئی ملاپ ایسا نہیں جس کے ساتھ جدائی نہ ہو، کوئی صحت نہیں جس کے ساتھ بیماری کا اندیشہ نہ ہو، کوئی مالداری ایسی نہیں جس میں فقیر ہونے کا خطرہ نہ ہو، اور کوئی زندگی ایسے نہیں جسے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، مشقت کے لیے پیدا ہوا۔ ارے جب مشقت ہی کرنی ہے تو پھر کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مشقت کی جائے۔ مشقت ہی کرنی ہے، مشقت تو کرے گا، کہیں بھی کر لے، تو کیوں نہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مشقت کرے۔ یعنی دنیا کی زندگی بھی اس ڈھب سے گزارے کہ جو تکلیف اٹھائے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اٹھائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھا رہے، ہر وقت مدرسے میں بیٹھا رہے، نہیں، دکان چلائے، کارخانہ چلائے، ٹھیلا چلائے، ٹوکری اٹھائے، مزدوری کرے، لیکن جو کچھ کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جب مشقت ہی اٹھانی ہے تو کیوں نہ اس مشقت کا صلہ اللہ سے پھر وصول کیا جائے، اور اللہ صلہ خوب دیتا ہے۔ یہاں تک صلہ کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسا مومن، میں تشریحی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ نہ کوئی سوچے کہ یہ الفاظ تو حدیث میں نہیں ہے، تشریحی ترجمہ کر رہا ہوں، ایسا مومن جو اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق لگا دیتا ہے تو پھر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اسے سخت دھوپ لگتی ہے تو ثواب ملتا ہے، اسے سردی لگتی ہے تو ثواب ملتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اس کو غم لاحق ہوتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اس کے عزیزوں کی جدائی کا صدمہ ہوتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے۔ تو جب مشقت ہی اٹھانی ہے تو بھائی کیوں نہ اس مشقت کو اللہ کے لیے اٹھائے اور اس کا رخ اللہ اور اس کے رسول کی طرف موڑ دے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتے ہیں کہ اس پر کسی کو قدرت حاصل نہیں ہے تو اتنا کمزور، ہر وقت مشقت کا سامنا، ہر وقت کسی نئے مسئلے کا سامنا، ہر سورج طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا مسئلہ سامنے۔ میں اور آپ کیا نہیں جانتے، ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اس ماحول میں رہتے ہیں، لوگوں کے جذبات، خیالات، پریشانیوں، افکار، مسائل اور تکالیف سے باخبر ہیں،
آج کا انسان جتنا پریشان ہے شاید کبھی بھی کوئی پریشان نہ تھا. ہر دن کا سورج گویا کہ ایک نئی پریشانی لے کر طلوع ہوتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صادق آتی ہے. حضور نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ انسان قبرستان کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا کہ اے کاش میں بھی یہاں کسی قبر میں دفن ہوتا. ایسے مصائب کا سامنا، ایسے مسائل کا سامنا. تو کمزور تو اتنا کہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں، پھر برداشت کا جذبہ نہیں، بڑے ہی کمزور ہے. بات بات پر جھنجھلا جاتا ہے، لڑنے مرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف خود سر اور متکبر اتنا کہ سمجھتا یہ ہے کہ میرے اوپر کسی کو قدرت حاصل نہیں، میں خود مختار ہوں. حالانکہ دیکھ رہا ہے کہ میرے اختیار میں تو کچھ نہیں. اگر میرے اختیار میں کچھ ہوتا تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہوتی. لیکن اس کے باوجود اس کی عملی زندگی بتلاتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میں خود مختار ہوں. یقول اہلکت مالا لبدا، کہتے ہیں میں نے بڑا مال ہلاک کر دیا. اللہ تیرے کلام پر قربان، میں نے بڑا مال ہلاک کر دیا. اللہ نے یوں نہیں کہا، کہتا ہے میں نے بڑا مال خرچ کر دیا. حالانکہ خرچ کرنے کے لیے تو انفقت کا لفظ آتا ہے. یوں نہیں کہتا میں نے خرچ کر دیا، کہتا ہے میں نے ہلاک کر دیا. اللہ نے اہلکت کا لفظ بولا اس لیے کہ یہاں یہ بتلانا ہے کہ جہاں جہاں یہ خرچ کر رہے وہاں ضائع آ رہا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے شادی پر اتنا خرچ کیا، بیٹے کا عقیقہ کیا، اتنی بڑی دعوت کی، اور ولیمہ ایسا شاندار کیا، اور مکان ایسا بنایا، اور فلاں فلاں ملک کی سیاحت کر کے آیا، اور میرے بچے فلاں فلاں سکولوں میں پڑھتے ہیں، میرے اخراجات اتنے ہیں. یوں گنوا رہا ہے فخریہ طور پر. اور بعض ایسے بدبخت بھی ہیں کہ جو اسلام دشمنی میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. تفاسیر میں یہ بھی لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض دشمن تھے جو آپ کی دشمنی میں پیسہ خرچ کرتے تھے اور پھر فخریہ طور پر یوں کہتے تھے میں نے اتنا خرچ کیا، میں نے اتنا خرچ کیا. اللہ کہتا ہے تو نے جو بھی خرچ کیا سب ضائع گیا. یہ جو کچھ خرچ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے حسرت کا باعث ہوگا. سورہ انفال آیت نمبر 35 میں ہے ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. فرمایا کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ مال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکے، لیکن جو کچھ خرچ کر رہے ہیں یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، بعد میں شرمندہ ہوں گے کہ ہم نے کیوں خرچ کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، جنہوں نے لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کے لیے خرچ کیا ان کو شرمندہ ہونا پڑا. اللہ نے اسلام کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرمایا. تو فرمایا کہ یہ کہتے یقول اہلکت مالا لبدا، میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، ہلاک کر دیا. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے اس کو کہ یہ کہاں کہاں خرچ کر رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کا بدلہ بھی عطا کرے گا. آگے اللہ پاک نے اپنی نعمتیں یاد فرمائیں، یاد دلائیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں عطا نہیں کی؟ ہماری کتنی بڑی نعمت ہے اس کے پاس، یہ آنکھیں عطا کی. آنکھوں کے اوپر پپوٹے لگا دیے. یہ پپوٹے نہ ہوں تو کتنی تکلیف ہو. پپوٹوں کے اوپر پلکیں لگا دی تاکہ گرد و غبار سے بچا سکیں، اور پپوٹوں کے اوپر پھر ابرو لگا دیے، ایک کالی سی چھتری تاکہ اس کو تیز روشنی سے بچا سکے.
اور ساتھ ساتھ حسن و جمال کا بھی کام دے سکے۔ اللہ نے جو بھی چیزیں بنائی فائدہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ حسن و جمال کا فائدہ۔ انسان ان کی وجہ سے حسین محسوس ہوتا ہے۔ اگر یہ ابرو نہ ہوں تو کیا ہو، کیسا لگے، اور پلکیں نہ ہوں تو کیسا لگے، اور پپوٹے نہ ہوں تو کیسا لگے۔ اور وہ آنکھیں کہ ماہرین کہتے ہیں کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے انسان 1,10,00,000 رنگ دیکھ سکتا ہے۔ کتنے رنگ ہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تو ماہرین نے رنگ گنوائے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو رنگ میں نہیں آتی، ان آنکھوں کے ذریعے سے اس کو دیکھ رہا ہے۔ میری والدہ کے چہرے میں جو محبت ہے، اس محبت کا تو کوئی رنگ نہیں، لیکن میں اپنی آنکھوں سے اس رنگ کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور جو نابینا ہے وہ محبت کے اس رنگ کو دیکھنے سے محروم ہے۔ میں غلاف کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، میں قرآن کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کی قدرت کو دیکھ رہا ہوں۔ الم نجعل لہ عینین، اگر یہ آنکھیں نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اور آنکھوں کا کوئی جز نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ پہلے سنا چکا ہوں، اخبار میں یہ واقعہ شائع ہوا کہ اوناسس مشہور یونانی تاجر، امریکہ میں اس نے رہائش اختیار کی، اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان، اپنے وقت کا سب سے بڑا مالدار انسان، اپنے بحری جہاز اور جہازوں کے بیڑے تھے، لیکن اللہ کی شان کہ وہ ایک تکلیف میں مبتلا تھا، وہ یہ کہ وہ اپنی آنکھیں خود جھپک نہیں سکتا تھا، چنانچہ اس کی آنکھوں پر ٹیپ لگا دی جاتی، آنکھیں کھل جاتی، اور رات کو سوتا تو ٹیپ ہٹا دی جاتی تو آنکھیں بند ہو جاتی۔ یوں ہی زندگی گزاری۔ کسی اخباری نمائندے نے اس کا انٹرویو کیا، اور انہی کا رواج تھا۔ بعض بدبختوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی کہ آپ معاذ اللہ غلامی کو رواج دینے والے تھے۔ آپ غلامی کو رواج دینے والے نہیں تھے، آپ غلامی کا رواج ختم کرنے والے تھے۔ اسلام سے پہلے ہی غلامی کا رواج تھا، اور دنیا کے بہت سے ممالک میں کچھ عرصہ قبل تک، ابھی 100 سال قبل تک، امریکہ وغیرہ کے ممالک میں غلامی کا رواج رہا۔ یہ امریکہ میں کالے کہاں سے آئے ہیں؟ یہ غلامانہ طور پر پکڑ کر لائے گئے امریکہ کو بسانے کے لیے، اور حیوانوں کی طرح ان سے کام لیا گیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1450 سال قبل غلامی کے خلاف آواز اٹھائی، مختلف کفارات میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، اور غلام آزاد کرنے کی فضیلت بتلائی۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اعتق رقبۃ مؤمنہ اعتق اللہ بکل عضو منہا عضوا من النار، جو غلام کو آزاد کرے گا، اللہ غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اس شخص کے ہر عضو کو آزاد کر دے گا۔ غلام کے ہاتھوں کے بدلے میں اس کے ہاتھوں کو، غلام کی ٹانگوں کے بدلے میں اس کی ٹانگوں کو، غلام کے سر کے بدلے میں اس کے سر کو، غلام کے پورے جسم کے بدلے میں اس شخص کے پورے جسم کو اللہ جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ اور یہ ہمارے آقا نے فرمایا، اس وقت فرمایا جس وقت غلاموں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی حق نہیں، ہمارا مکمل اختیار ہے کہ ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں۔ چنانچہ آپ دیکھیں امیہ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، کیوں کر رہا تھا؟ یہ سمجھتا تھا کہ یہ غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، مجھے اختیار ہے کہ میں جو چاہوں کروں، جیسے چاہوں اس کو تڑپاؤں، دھوپ میں ڈال دوں، آگ میں ڈال دوں، پتھروں کے نیچے دبا دوں، گلیوں میں گھسیٹوں، مجھے اختیار ہے، اس لیے کہ غلام ہے، میں آقا ہوں۔ لیکن ہمارے آقا نے اس وقت فرمایا کہ وہی کھاؤ
جو تم کھلاتے ہو، جو وہی کھلاؤ غلام کو جو خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ غلام کو جو خود پہنتے ہو۔ ہمارے آقا نے غلام کے حقوق بیان فرمائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کرام کثرت سے غلام آزاد کرنے والے تھے۔ جیسے صحابہ کرام کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، حج کرتے تھے، عمرے کرتے تھے، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حج عمرے اتنے نہ کیے ہوں گے جتنے یہ اعمال کیے کہ غلاموں کو آزاد کیا۔ آپ اندازہ کی فرمائیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے 1,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ یوں صحابہ نے کثرت کے ساتھ غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ جیسے بعض مالدار لوگ آج کل یہ کرتے ہیں کہ پرندہ بیچنے والوں سے کوئی پرندہ خریدتے ہیں اور آزاد کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام یوں غلاموں کو آزاد کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ پہلا عمل یہ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ فک رقبہ، گردن کو آزاد کرنا۔ گردن کو آزاد کرنے میں ایک تو یہ آیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اگر کوئی شخص قرض تلے دبا ہوا ہو تو اس مقروض کی مدد کر کے اس کو قرض سے نجات دینا، یہ بھی گردن کو چھڑانا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ ناحق جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان قیدیوں کو چھڑانا، یہ بھی گردن کو آزاد کرنا ہے۔ یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ فک رقبہ، قیدیوں کو آزاد کروایا جائے۔ بہت بڑا نیک عمل ہے قیدیوں کو جیلوں سے چھڑانا اور آزاد کروانا۔ اللہ اکبر۔ ان قیدیوں کے بارے میں جو جہاد کے لیے گئے تھے اور آج کوئی افغانستان کی جیلوں میں گل سڑ رہا ہے، اور کوئی کیوبا میں، اور کوئی کہاں اور کوئی کہاں، ان پر جو مظالم روا رکھے جا رہے ہیں، وہ شاید آج کی مہذب دنیا میں حیوانوں پر بھی روا نہ رکھے جاتے ہوں۔ امریکہ میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کتے سے بچانے کے لیے بلہ مار دیا، جس سے وہ کتا مر گیا تو اس پر پورا ملک اٹھ کھڑا ہوا، ایک احتجاج، ایک ہنگامہ۔ لیکن وہ مجاہدین جو جہاد کے لیے نکلے تھے، ان پر میں کیسے کہوں کہ حیوانوں سے بھی بدتر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور غیروں سے تو کیا توقع، اپنے بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ میں اخبار روزانہ پڑھتا ہوں، میری کچھ مجبوری بھی ہے، لیکن سچ جانیے میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، اخبار میں کوئی ایسا بیان نہیں دکھائی دیتا جو ان قیدیوں کے حق میں ہو۔ نہ کوئی سیاستدان، نہ کوئی سیاسی لیڈر، نہ کوئی جہادی لیڈر، کوئی لیڈر، کوئی بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھاتا۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں کو جہاد میں شرکت کے لیے تو آمادہ کیا جاتا تھا، اور تقریریں بھی کی جاتی تھی، اور لوگ ان تقریروں سے متاثر ہو کر گئے۔ لیکن آج جو جیلوں میں بہیمانہ، وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ ان قیدیوں کو رہا کرانے کی کوئی کوشش نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور معاف کیجیے گا اگر میں یہ کہوں کہ اس معاملے میں ہم غیر مسلموں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایک عیسائی امریکہ کا رہنے والا اگر آج یہاں گرفتار ہو جاتا ہے تو دیکھیے کہ اس کی رہائی کے لیے کیسے کوشش شروع ہوتی ہے۔ ایک یہودی اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو دیکھیے اس کے لیے کیا ہنگامہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہزاروں مسلمان، نیک مسلمان، پارسا مسلمان، متقی مسلمان اور عفیف مسلمان وہاں پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا کہ یہود یہ کام خاص طور پر کرتے تھے کہ جب کوئی یہودی گرفتار ہو جاتا تو اس کی رہائی کے لیے پیسہ خرچ کرتے تھے۔ پہلے پارے میں سورۃ البقرہ میں اللہ نے ذکر کیا
اور اس کو چھڑاتے تھے، لیکن آج ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بھی فک رقبہ میں ہے، قیدیوں کو چھڑانا۔ اسی طریقے سے جن لوگوں نے کفر و شرک کی وجہ سے اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ کا مستحق بنا لیا ہے، ان کے لیے پیسہ خرچ کرنا اور ان تک ایمان کی دعوت کو پہنچانا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ فک رقبہ، گردنوں کو چھڑاؤ، جہنم کی آگ سے چھڑاؤ۔ اگر غیر مسلم کفر کی اشاعت کے لیے پیسہ خرچ کر سکتے ہیں تو مسلمان اسلام کی اشاعت کے لیے، قرآن کی اشاعت کے لیے کیوں نہیں خرچ کر سکتا؟ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، دوسرا عمل، یا کھلاتا ہے بھوک والے دن۔ کس کو؟ قرابت دار یتیم کو، اپنے رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا مٹی میں ملے ہوئے مسکین کو، کسی یتیم کو کھلاتا ہے۔ کون سا یتیم؟ فرمایا کہ جو اس کا قرابت دار بھی ہے۔ ویسے تو ہر یتیم کا حق ہے، لیکن جس یتیم کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہو، کوئی قرابت کا تعلق بھی ہو، خاندانی قرابت، اس کا تو زیادہ حق ہے اور اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عام مسکین کو دینے کا 1 اجر ملتا ہے اور قریبی رشتہ دار مسکین کو دینے کے 2 اجر ملتے ہیں۔ مسکین کی مدد کا اجر الگ ملتا ہے اور صلہ رحمی کا اجر الگ ملتا ہے۔ ان کو کھلاتا ہے۔ فرمایا کہ یہ ہے گھاٹی کہ بھوکوں کو کھلایا جائے اور گردنوں کو آزاد کروایا جائے۔ فرمایا کہ اس گھاٹی پر کیوں نہیں چڑھتے؟ یہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں الجھے ہوئے ہو، لیکن اتنے بڑے بڑے عمل وہ تم نے چھوڑ رکھے ہیں جن میں اللہ کی رضا ہے، کہ جن اعمال کی بنا پر اللہ قیامت کے دن کہے گا کہ تم نے میرے بھوکے بندے کو کھلایا تو ایسے ہے گویا کہ تم نے مجھے کھلایا۔ یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، مٹی میں ملا ہوا مسکین، خاک نشین مسکین۔ اور میں عرض کرتا رہتا ہوں اور انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا، اللہ نے توفیق دی تو، وہ یہ کہ ایسے مستحقین کو، مسکینوں کو، یتیموں کو تلاش کرنا یہ پیسے والوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کی قسم، یہ پیسہ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس سے نام و نمود کریں اور اپنی شوکت بڑھائیں اور لوگوں کے سامنے فخر کریں اور شادی بیاہ کے موقع پر اپنا نام اونچا کریں اور کروڑوں لٹا دیں اور گناہوں پر خرچ کریں اور قلبوں پر خرچ کریں اور ہماری بیگمات اس پر معاذ اللہ بے حیائی کا ارتکاب کریں اور شاپنگ کے نام پر امریکہ اور دبئی اور دوسرے ممالک میں جائیں یا کراچی ہی کے بازاروں میں پھرتی رہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے نہیں دیا۔ یاد رکھے، اللہ نے اگر مجھے دیا ہے اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں میں نے اس لیے دیا تھا تاکہ تم اس کو میری رضا پر خرچ کرو اور میرے مستحق اور بھوکے بندوں کو تلاش کرو۔ تم نے کیوں نہیں تلاش کیا؟ پیسے کی تلاش میں پھر سکتے تھے اور مستحقین کی تلاش میں نہیں پھر سکتے تھے۔ یہ ہم کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری، ایسے مستحقین کو تلاش کرنا۔ او مسکینا ذا متربہ ثم کان من الذین آمنوا، اب گردنوں کو چھڑانا اور بھوکوں کو کھلانا یہ تو بہت بڑا عمل، لیکن فرمایا کہ شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہو، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے۔ ثم کان من الذین آمنوا، ایمان بنیادی شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے، پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے۔ وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، آزمائشوں پر، ابتلاؤں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں پر، ارے صبر کرو۔
وتواصوا بالمرحمہ، اور ایک دوسرے کو رحمت کی تلقین کرتے ہیں، مہربانی کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، خود بھی رحم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق پر، انسانوں پر، بلکہ حیوانوں پر بھی رحم کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حدیث میں آیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں روایت ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اور فرمایا کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اس پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تنزع الرحمت الا من شقی، صرف شقی اور بدبخت کے دل سے اللہ رحمت نکال لیتے ہیں، ورنہ اللہ کسی کے دل سے رحمت نہیں نکالتے ہیں۔ تو دلوں میں رحمت ہونا، نرمی ہونا، اللہ کے بندوں پر مہربانی ہونا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور دیکھیے، اللہ کے بندوں پر مہربان ہونا اور ان کے لیے نرم دل ہونا، وہ کس اعتبار سے؟ وہ اگر تکلیف اور مصیبت میں ہوں تو بھی یہ تڑپے، اور اگر وہ جہنم والے راستے پر جا رہے ہوں تو بھی یہ تڑپے۔ یہ ہے رحم اور نرم دلی۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو کچھ کھلا کر اور دے کر اپنے فرض سے سمجھے کہ میں فارغ ہو گیا، نہیں، اگر اللہ کی مخلوق جہنم کے راستے پر چل رہی ہے تو بھی تڑپے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تڑپا کرتے تھے کہ یہ بندے کیوں جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں۔ یہ بھی رحم۔ فرمایا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، کون سی صفات؟ وہ گردنوں کو چھڑاتے ہیں، وہ بھوکوں کو کھلاتے ہیں، وہ یتیموں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہے دائیں ہاتھ والے، یہ ہے سعادت والے۔ انسان کی سعادت یہ ہے کہ ان کاموں کو کرے، اس کا اعمال نامہ قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور دکھاتا پھرے گا، ہاں اقرؤوا کتابیہ، لوگوں آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ جو کچھ کر رہا ہوں اللہ اس کا صلہ قیامت کے دن ضرور دے گا، اور اللہ نے دے دیا۔ مجھے حساب کا یقین تھا اور آج میں حساب میں کامیاب ہوا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں ہاتھ والے ہیں، وہ شقاوت والے ہیں۔ وہ پہلے سعادت والے تھے اور دوسرے شقاوت والے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر بند کی ہوئی آگ مسلط ہوگی، ایسی آگ جس سے نکل نہیں سکیں گے، اوپر آگ، نیچے آگ، دائیں آگ، بائیں آگ۔ اے اللہ تو اس آگ سے ہماری حفاظت فرمانا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ مختصر سی نشست ہماری سوال و جواب کے بارے میں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے چند اصولی باتیں ہمیشہ کے لیے ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو سوال بحث برائے بحث کی خاطر کیا جائے گا میں اس کا جواب نہیں دوں گا۔ دوسری بات، جن مسائل میں علماء حق کا آپس میں اختلاف ہے میں اس سوال کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ میں معذرت چاہتا ہوں، آپ یوں سمجھ لیجئے گا کہ میں جاہل ہوں، مجھے نہیں آتا ہے، کوئی اور دروازہ کھٹکھٹا لیجئے گا، لیکن جو میری اپنی طبیعت اور سوچ ہے وہ یہ کہ لڑائی اور جھگڑے والی باتیں نہیں کرتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز تا زندگی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اب اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے
کہ میں نے عرض کیا کہ جن مسائل میں علماء حق کا آپس میں اختلاف ہے، میرے شیخ کی رائے کچھ اور ہے، آپ کے شیخ کی رائے کچھ اور ہے، میرے استاد کی رائے کچھ اور ہے، آپ کے استاد کی رائے کچھ اور ہے، تو ان مسائل میں شدت اختیار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یقین فرمائیں کہ اس سے بڑے بڑے مسائل اور بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ آپ اندازہ کیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بڑا نہ میرا شیخ ہو سکتا ہے، نہ آپ کا شیخ، نہ میرا استاد نہ آپ کا استاد، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ مثلا ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا قول صحیح ہے، لیکن اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول غلط ہے، لیکن اس میں صحیح ہونے کا بھی احتمال ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں غلطی کا امکان ہے، تو کیا میرے اور آپ کے استاد کے قول میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے؟ وہ کوئی آسمانی وحی ہے کہ اسی کو صحیح کہا جائے اور باقی سب کو غلط کہا جائے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید رہے، کئی سال تک اصلاح کروا کر واپس جانے لگے۔ عرض کیا کہ حضرت کچھ نصیحت ارشاد فرمائیں۔ فرمایا کہ بس دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں، ایک یہ کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہیں کرنا، اور دوسرا کبھی نبی بننے کا دعویٰ نہیں کرنا۔ اس نے کہا حضرت اتنا عرصہ آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ کر دوں گا یا نبی ہونے کا دعویٰ کر دوں گا؟ تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ صرف خدا ایسا ہے کہ اس کی ہر بات اٹل ہے، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے اپنی بات کو بھی یہی حیثیت دی تو گویا کہ تم نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ صرف اللہ کا نبی ایسا ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے، اس میں غلطی اور جھوٹ کا امکان نہیں۔ اگر تم نے اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات کو بھی یہی حیثیت دے دی تو گویا کہ تم نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اور ایک عجیب حدیث سناؤں گا، عجیب حدیث میری نظر سے گزری، کنز الامال کے حوالے سے، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 315۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ہلاک نہیں ہوگی، لن تفنی امتی حتی یظہر فیہم التمایز، میری امت اس وقت تک تباہ نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے اندر تمایز ظاہر نہ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا بھی ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تمایز کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ عصبیت یحدثها الناس فی الاسلام، تمایز عصبیت کا نام ہے جسے لوگ اسلام میں گھڑ لیں گے۔ اور علماء نے اس کا مطلب یہ لکھا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ فقہی مسائل میں صرف اپنی رائے کو اگر صحیح قرار دے اور باقی سب کو غلط اور باطل کہے تو یہ ہے تمایز۔ فرمایا کہ جب تک میری امت میں تمایز نہیں آئے گا تو میری امت ہلاک نہیں ہوگی، اور جب تمایز اور عصبیت آ جائے گی کہ ایک گروہ صرف اپنی رائے کو صحیح اور باقی سب کو باطل کہے گا تو پھر میری امت ہلاکت سے نہیں بچ سکے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ واقعی ان کے اندر یہ عصبیت آ چکی ہے۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ داڑھی کا مسئلہ، اس سے میرے جواب سے بعض ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسی بھی رکھ لو داڑھی۔ ارے بھائی نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ پوری ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک شخص نے تھوڑی داڑھی رکھی ہے، چھوٹی داڑھی رکھی ہے، اب دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اس کو کہتے ہیں تیرے داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں اور تم اور داڑھی منڈا برابر ہو، اچھا بھی اس کا مطلب یہ کہ میں منڈوا دیتا ہوں۔ اور دوسرا حکمت کا طریقہ ہے کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ بھائی اس سے سنت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا، کوشش کرو کہ سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھ لو۔ تو بھائی میں نے جو بات کی وہ حکمت کے تحت کی، میں نے اس لیے کہا میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو پوری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ایک صاحب نے آخر میں جو سوال کیا وہ یہ کہ ائمہ 4 کیوں ہیں؟ اگرچہ یہ بھی مسئلہ ایسا ہے کہ جو بحث برائے بحث کے لیے الجھانے کے لیے، اور پرچی وہ مجھ سے گم ہوگی جس میں وہ سوال لکھا ہوا تھا، لیکن چونکہ پچھلی نشست میں میں یہ سوال سنا چکا ہوں تو اس لیے آج عرض کر رہا ہوں۔ انداز اس کے لکھنے کا ایسا ہی تھا جیسے بعض جھگڑالو لوگوں کا ہوتا ہے۔ بعض ہمارے حضرات ہیں وہ تقلید کے خلاف ہیں تو وہ جھگڑا پیدا کرتے ہیں، تو جھگڑنے کے لیے یہ سوال کیا گیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں جھگڑے والے سوال کا جواب تو دیتا نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ابتدائی زمانے میں اجتہاد کرنے والے علماء تو بہت تھے، لیکن اہل علم میں 4 ائمہ کو مقبولیت حاصل ہو گئی: امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اور اللہ کی عجیب شان کہ ان حضرات نے کبھی یہ تحریک نہیں چلائی کہ سارے لوگ ہماری تقلید کرنے لگے، نہ ہی اس سلسلے میں عالم اسلام کے درمیان کوئی مشورہ ہوا بھی آپس میں مل بیٹھے اور مشورہ کریں کہ ان 4 ائمہ کی تقلید کی جائے اور کسی کی نہ کی جائے۔ نہ مشورہ ہوا، نہ ان حضرات نے تحریک چلائی۔ اللہ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل میں ڈال دیا کہ ان 4 ائمہ کی تقلید کی جائے۔ تکوینی معاملہ جسے کہتے ہیں، ایسے ہی معاملہ ہوا۔ تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تقلید کرنے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں، پھر دوسرے ائمہ کے ہیں، لیکن اجتہاد کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اجتہاد کا دروازہ جیسے ان حضرات نے، ان ائمہ نے اجتہاد کیا، آج بھی اجتہاد ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ کسی کے اندر اجتہاد کی شرائط پائی جائے، وہ پورے قرآن پر عبور رکھتا ہو، وہ پوری احادیث پر نظر رکھتا ہو، وہ صحابہ کے اقوال پر نظر رکھتا ہو، وہ تابعین تبع تابعین کے آثار پر نظر رکھتا ہو، وہ ائمہ کے استنباطات اور اجتہادات پر نظر رکھتا ہو، پوری شرائط پائی جائے تو تب اس کو اجتہاد کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ خود ہی سوچئے کہ آج ہمارے ہاں جو نئے نئے مجتہد کھڑے ہو رہے ہیں کہ قرآن کریم کا اردو یا انگلش ترجمہ پڑھ لیا اور کوئی تفسیر بھی پڑھ لی اور جناب اجتہاد کرنا شروع کر دیا، تو ان حضرات کو اجتہاد کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ ضیاء صاحب مرحوم کے زمانے میں انہوں نے ایک کانفرنس کروائی اسی موضوع پر کہ اجتہاد کی اجازت ہونی چاہیے، علماء نے اجتہاد کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسر حضرات اور پڑھے لکھے لوگ وہ اس موضوع پر بڑے مقالے، دھواں دار مقالے پڑھ رہے تھے۔ آخر میں مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی باری آئی تو مفتی صاحب اسٹیج پر آئے تو فرمایا کہ بھائی میں بھی مانتا ہوں کہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اجتہاد کی اجازت ہے، لیکن اجتہاد کے لیے تو بہت ساری شرائط ہیں، لیکن میں اس وقت ساری شرائط کو نظر انداز کرتا ہوں۔ میں صرف ایک شرط کا اس وقت آپ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، وہ یہ کہ مجتہد کے لیے کم از کم یہ تو ضروری ہے نا کہ وہ قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو۔ یہاں تو فرمایا کہ آپ میں سے کون کون ہے، ہاتھ اٹھائیں جو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتا ہو۔ تو ہاتھ تو کیا اٹھانے تھے، سب کی گردنیں نیچے جھک گئیں کہ صحیح تلفظ کے ساتھ تو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور چاہتے ہیں کہ ہمیں اجتہاد کی وہ اجازت دی جائے۔ تو بھائی اجتہاد جو ہے وہ تو جائز، لیکن اجتہاد کی شرائط ہوں۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا، میں کسی کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ تقلید لازماً کرے، لیکن تجربے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقلید کے خلاف آواز اٹھائی وہ آہستہ آہستہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ یقین فرمائیں، تجربے کی بات یہ ہے، کوئی نفس کی خواہش کی اتباع میں مبتلا ہو گیا اور کوئی قادیانیت کی طرف، کوئی پرویزیت کی طرف، کوئی انکار حدیث کی طرف چلا گیا۔ اور بھائی آپ جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، تو آپ مسئلہ پوچھتے ہیں محلے کے مولوی سے، تو گویا کہ آپ تو اس کی تقلید کر رہے ہیں محلے کے مولوی صاحب کی، اور میں مسئلہ پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ سے، تو آپ کے محلے کے مولوی سے کم از کم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو اچھے ہیں۔ تو اس لیے آپ بتائیے کہ کس کی تقلید کرنا زیادہ بہتر ہے، محلے کے مولوی صاحب کی یا کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی؟ تو بہرحال بھائی
ان مسائل کو نہ ہی اٹھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم کو ایمان اور ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ، سورۃ البلد میں جن اعمال کا تو نے ذکر فرمایا، اے اللہ ہمیں ان اعمال کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما۔ اے اللہ، خود صبر کرنے اور دوسروں کو صبر کی تلقین کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ، خود رحم کرنے اور دوسروں کو رحم کی تلقین کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، پھنسی ہوئی گردنوں کو آزاد کروانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، مجاہدین جو قید میں گرفتار ہیں، یا اللہ ان کی آزادی کے لیے ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو پاکستانی جیلوں میں مسلمان ناحق قید ہیں، یا اللہ ان کو رہا کروانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ یتیموں، غریبوں، بیواؤں، مسکینوں، فقیروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں پکے سچے مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، رحم فرما۔ یا اللہ، ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا۔ اے اللہ، جو مقروض ہیں ان کو قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما اور نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اے اللہ، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ